السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے انڈیویجول لیول. بیٹے ہم نے لاسٹ لیکچر میں آرگن اینڈ سسٹم لیول کو ڈسکس کیا تھا. ہم نے اس میں پڑھا کہ آرگنز کیا ہوتے ہیں, ہم نے اس کی ایگزامپلس پڑھی تھی. پھر آرگن سسٹم کیا ہوتا ہے, ہم نے اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ پلانٹس اور اینیملس کے اندر آرگن اور آرگن سسٹم لیول میں ڈفرینس کیا ہے. بیٹے ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم یہ جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں ہم لیولز آف بایولوجیکل آرگنائزیشنز کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ایک آرگنزم جب مکمل بنتا ہے تو وہ کن کن لیولز کن کن مراحل سے گزر کر بنتا ہے. تو آج کا جو بیٹے ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انڈیویجول لیول, یا جس کو ہم ہول آرگنزمز کہتے ہیں. تو ہول آرگنزم یا ایک انڈیویجول کس طرح بنتا ہے. بیٹے ہم نے کل پڑھا تھا آرگن اینڈ آرگن سسٹم لیول. بیٹے پلانٹس کے اندر مختلف قسم کے آرگنز اور اینیملز کے اندر ویریس ٹائپس آف آرگن سسٹم جب آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو بیٹے وہ کیا بناتے ہیں, انڈیویجولز بناتے ہیں. تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے, ویریس آرگنز ان پلانٹس اینڈ آرگن سسٹم ان اینیملز اسمبلڈ ٹوگیدر ٹو فارم این انڈیویجول. دوبارہ سنیں بیٹے, پلانٹس کے اندر مختلف قسم کے آرگنز اور اینیملز کے اندر مختلف قسم کے آرگن سسٹم جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک انڈیویجول یا ہول آرگنزمز بناتے ہیں. تو بیٹے یہ جو انڈیویجول ہے یا ہول آرگنزم ہے, اٹ ہیز اٹس اون انڈیویجوالٹی, یا ایچ انڈیویجول ہیز اٹس اون انڈیویجوالٹی. کا مطلب یہ ہے کہ ہر آرگنزم کی ایک منفرد خصوصیت ہوتی ہے جہاں تک ان کی خصوصیت کا تعلق ہے. These are different from the same species in certain respect یا certain aspect. تو ایک آرگنزم جو ہے بیٹے سیم سپیشیز کے ہیں وہ کچھ نہ کچھ خصوصیت کی بنیاد کے اوپر ایک اس سے مختلف ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ انڈیویجوالٹی کا مطلب ہوتا ہے انفرادیت. Each individual has its own individuality as far as its characteristics are concerned. بیٹے انڈیویجولز کی یا ایک آرگنزمز کی جہاں تک اس کی خصوصیت کا تعلق ہے وہ اس میں ایک انفرادیت یا انفرادی خصوصیت رکھتے ہیں. اب دوسری بات بیٹے, یہ جو انڈیویجولز ہیں ان کے اندر مختلف قسم کے فنکشن, پروسیس اینڈ ایکٹیویٹیز آر کوآرڈینیٹڈ. ویریس فنکشنز, پروسیس اینڈ ایکٹیویٹیز آف دا آرگنزمز آر کوآرڈینیٹڈ. کوآرڈینیٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہمی تعامل کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ. اگر ایک فنکشن ہے تو وہ کسی دوسرے فنکشن یا دوسرے جو آرگن یا سسٹم ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. انڈیویجولز انڈیپینڈنٹلی وہ یہ کام نہیں کرتے. تو اس لیے بیٹے چاہے وہ کوئی کام ہو یا کوئی باڈی کے اندر عمل ہو رہا ہو یا کوئی مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہو تو وہ بیٹے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ہوتے ہیں. اگر ہم اینیملز کی بات کریں, آل سسٹمز ورکس ان کوآرڈینیشن. اینیملز کے اندر جتنے بھی باڈی کے سسٹم ہیں بیٹے وہ کوآرڈینیشن کے ذریعے کام کرتے ہیں. کوآرڈینیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, ورکنگ ٹوگیدر آف ڈفرنٹ باڈی پارٹ. جسم کے مختلف حصوں کا آپس میں مل جل کر کام کرنے کا جو عمل ہوتا ہے بیٹے اس کو ہم کہتے ہیں کوآرڈینیشن. اب مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مین جو ہے, مین از انگیجڈ ان کنٹینیوس اینڈ ہارڈ ایکسرسائز. بیٹے ایک انسان ہے, ہم اپنی ایگزامپل لے لیتے ہیں. جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کے اندر ہمارے مسلز استعمال ہو رہے ہیں, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. فار کنٹینیوس اینڈ ہارڈ ایکسرسائز کے لیے مسل صرف انوالو نہیں ہوتے بیٹے, اس کے اندر ہمارا ریسپیریٹری سسٹم بھی انوالو ہوتا ہے, اس کے اندر ہمارا جو سرکولیٹری سسٹم ہے وہ بھی انوالو ہو رہا ہوتا ہے. اب کیسے, man is engaged in continuous and hard exercise, not only muscles work. بیٹے صرف مسلز کام نہیں کرتے but increase in respiration rate. سانس بھی بڑھ جاتی ہے. ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں تو ہماری سانس جو پھول جاتی ہے, ہم بڑے بڑے سانس رہتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے, ریسپائریشن ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. also increase in heart beat. تو دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے بیٹے جب ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں تو وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو دوبارہ سنیں بیٹے کہ کوآرڈینیشن باڈی کے اندر کس طرح ہوتی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بیٹے انسان کی ہم نے اپنی ایگزامپل لی ہے. ایک مین جب
हार्ट बीट है बेटे वो भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, यहाँ पे वजह है इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट एंड इंक्रीज इन हार्ट बीट टू सप्लाई द मसल्स। वो मसल्स को सप्लाई करने क्या आप इंक्रीज ऑक्सीजन एंड फूड। बेटे जब रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी और हार्ट बीट बढ़ेगी तो वो मसल को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और खुराक सप्लाई करेगी, जो कि एक्सरसाइज के लिए बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए बेटे टू सप्लाई द मसल विद इंक्रीज ऑक्सीजन एंड फूड सप्लाई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटीन्यूअस एंड हार्ड एक्सरसाइज। अब दूसरी अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें तो एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है कि बॉडी के जब मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं तो दो तरीकों से करते हैं। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व होता है बेटे उसके अंदर। कैसे, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो पहले बेटे वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स के बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होते हैं न्यूरॉन्स, और जो तीसरा कंपोनेंट है बेटे वो होते हैं इफेक्टर्स। तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं नर्वस सिस्टम को जो नर्वस कोऑर्डिनेशन जिसको हम कहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। जो पहला कंपोनेंट है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद न्यूरॉन्स को मैसेज आता है। न्यूरॉन्स में तीन किस्म की होती है, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वो जो चेंजेस आ रही है स्टिमुलस की, माहौल के अंदर जो तब्दीली आ रही है उनको ब्रेन के अंदर ले जाती है। तो वहां पे होती है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, वो स्टिमुलेट होती है, वो ब्रेन के अंदर तो जो मैसेज जो इंपल्सेस लेकर जाते हैं, फिर उनके जरिए मोटर न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज आ रहा है मसल्स को जो इफेक्टर्स होते हैं, जिन्होंने एनवायरमेंटल चेंज के खिलाफ कोई ना कोई रेस्पॉन्स शो करना होता है। तो इस तरह से बेटे जो नर्वस सिस्टम है जिसको हम नर्वस कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। फिर जो दूसरा बेटे जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है जहां उसको कहते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन है। जो हार्मोन्स होते हैं बेटे उनके जरिए मुख्तलिफ हार्मोन्स जो है वो बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए यूज हो जाते हैं। अगर हम इसके मुकाबले में एनिमल्स के मुकाबले में प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो एक्टिविटीज होती है बेटे उनको रेगुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। तो प्लांट्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो वहां पे एंडोक्राइन सिस्टम या केमिकल कोऑर्डिनेशन या हार्मोन्स के जरिए वेरियस एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है। तो ये था बेटे कि कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल्स के अंदर हम नर्वस सिस्टम के जरिए और एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए कंट्रोल हो रही होती है, और प्लांट के अंदर रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज आर कंट्रोल या ब्रॉट अबाउट बाय द हार्मोन्स। वो जो हार्मोन्स हैं वो बेटे क्या कर रहे होते हैं, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब अगर हम देखें, हमने एक ऑर्गेनिज्म को हमने यहां तक जो पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं कर सकता, तो इसीलिए बेटे वो कोऑर्डिनेशन जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन के जरिए बॉडी के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। तो हमने लास्ट में एक स्टेटमेंट करनी है कि ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल। जो एक ऑर्गेनिज्म है, जो एक इंडिविजुअल है, जो होल ऑर्गेनिज्म जो बेटे एक यूनिट के तौर पर काम करता है। जब एक यूनिट के तौर पर काम करेगा तो वो एनवायरनमेंट को के साथ इंटरैक्ट भी करेगा, बामी तामुल भी करेगा और रेस्पॉन्स भी करेगा। तो इसलिए बेटे ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल, इट इंटरैक्ट एंड रेस्पॉन्ड। इंटरैक्ट का मतलब ये है कि जो चेंजेस आ रही है उनको डिटेक्ट करने की, उसके साथ मुताबिकत करने की कोशिश करेगा, फिर उसको रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल चेंजेस एज अ होल, पूरी बॉडी रेस्पॉन्स करेगी। सिर्फ एक सिस्टम या एक ऑर्गन या एक कोई भी बॉडी का पार्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन है। तो इसलिए बेटे जब एनवायरमेंटल चेंजेस आती हैं तो एक ऑर्गेनिज्म मुकम्मल तौर पर उनको क्या करता है बेटे, रेस्पॉन्स करता है। तो ये था हमारा आज का इंडिविजुअल लेवल कि हमने पढ़ा। दोबारा मैं जरा एक दफा आपको रिकॉल करवा देता हूं बेटे कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स पौधों के अंदर और ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स के अंदर मिलकर बेटे एक इंडिविजुअल बनाते हैं। जहां तक एक इंडिविजुअल की खसूसियत का ताल्लुक है, हर ऑर्गेनिज्म या हर इंडिविजुअल में बेटे उसकी एक अपनी इनफरादी हैसियत होती है। अब मुख्तलिफ जो फंक्शन हैं, प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज हैं बॉडी के अंदर, वो बेटे कैसे कंट्रोल होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। मिसाल के तौर पर हमने मैन की एग्जांपल पढ़ी है
کہ جب ایک انسان ایکسرسائز کرتا ہے ڈیورنگ دا ہارڈ اینڈ کنٹینیوس ایکسرسائز ناٹ اونلی مسلز آر انوالوڈ, صرف مسل انوالو نہیں ہوتے بٹ دیر از انکریز ان دا ریسپائریشن ریٹ اینڈ ہارٹ بیٹ. جب ریسپائریشن ریٹ اور ہارٹ بیٹ بڑھے گی تو مسلز کو بیٹے زیادہ سے زیادہ آکسیجن اور خوراک کی سپلائی ہوگی, جو کہ ایکسرسائز کے لیے بہت ضروری ہے. جب ہم نے کوآرڈینیشن کی بات کی تو اینیملز اور پلانٹس کے اندر بیٹے جو کوآرڈینیشن ہے وہ مختلف ٹائپ کے مختلف طریقوں سے کنٹرول ہوتی ہے. تو اینیملز کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے میرے بیٹے وہ کنٹرول ہوتی ہے نروس سسٹم اور اینڈوکرائن سسٹم کے ذریعے, اور جو پلانٹس ہیں ان کے اندر بیٹے ہارمونز کے ذریعے یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ اینڈوکرائن یا کیمیکل کوآرڈینیشن ہوتی ہے. تو ایک آرگینزم جو ہے ورک ایز اے ہول اینڈ انٹریکٹ اینڈ ریسپونس ٹو دا انوائرمنٹل چینجز. یہ تھا ہمارا انڈیویجول. اب جو نیکسٹ لیول ہے بیٹے وہ ہے پاپولیشن لیول, جو کہ ایک آرگینزم لیول سے تھوڑا سا آیا ہے. آج ہم اس کی پاپولیشن لیول کی ڈیفینیشن اور کی چند ایگزامپل سے ڈسکس کریں گے, تو باقی لیکچرز کے اندر ہم پاپولیشن کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ذرا پیچھے دوبارہ آرگن اور آرگن سسٹم نے مل کر ایک انڈیویجول بنایا. سمپل آسان الفاظ میں بیٹے جو انڈیویجول ہوتے ہیں سیم اسپیشیز کے, تو وہ جب ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں بیٹے وہ ایک پاپولیشن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو a group of living organism of the same species located in the same place at the same time. بیٹے لیونگ آرگنیزم کا جو ایک ہی اسپیشیز سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ایک ایسا گروہ جو ایک ہی وقت کے اندر ایک ہی جگہ کے اوپر پائے جاتے ہیں بیٹے وہ کیا بناتے ہیں؟ پاپولیشنز بناتے ہیں. A group of living organism of same species located in the same place at the same time called as population. مثال کے طور پر number of rats in the field of rice. جو ریٹس ہے بیٹے چوہے, جو چاول کا جو کھیت ہوتا ہے بیٹے اس کے اندر ریٹس کی کتنی تعداد ہے, کیونکہ ریٹس ایک ہی پاپولیشن ہے. ہم دیکھیں گے وہاں پہ نمبر ان کی تعداد کتنی ہے بیٹے وہ ایک پاپولیشن کہلاتی ہے. اس طرح بیٹے بایولوجی کی کلاس ہے, نمبر آف اسٹوڈنٹ ان بایولوجی کلاس. بایولوجی کی کلاس کے اندر جو بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد کتنی ہے. اب سپیشیز ایک ہے ہیومنس, سبجیکٹ آپ کا بایولوجی ایک ہے, لیکن ہم تعداد دیکھ رہے ہیں تو جب مختلف سیم سپیشیز والے انڈیویجول آپ کو ملیں گے تو وہ کیا بناتے ہیں بیٹے پاپولیشن. اسی طرح ہیومن پاپولیشن ان اے سٹی, کسی بھی شہر کے اندر جو انسانی آبادی ہے بیٹے وہ اس کیا ہے بیٹے اس کی اچھی ایگزامپل ہے پاپولیشن کی. تو ہم نے پڑھا کہ پاپولیشن جو ہے بیٹے سیم سپیشیز کے ساتھ تعلق رکھنے والے جاندار کا ایک ایسا گروپ ہے جو ایک ہی ٹائم کے اندر ایک ہی جگہ کے اوپر پائے جاتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں پاپولیشن. اس طرح بیٹے نمبر آف ریٹس ان دا فیلڈ آف رائس. اس کے بعد دوسری ایگزامپل ہے نمبر آف اسٹوڈنٹس ان دا بایولوجی کلاس, اور تیسری جو ایگزامپل ہے بیٹے ہیومن پاپولیشن ان ا سٹی. تو یہ بیٹے پاپولیشن کی ڈیفینیشن اور ایگزامپل پڑھی ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈیٹیل سے